بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قصہ نمبر 134۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے الچی نے کہا، ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توبہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و دام ہے اسے لے جا سکے، لے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے۔ اے رومیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توبہ نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ ایک ایلچی نے کہا کہ آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو بھی کچھ کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خراج دے رہا ہو۔ ہرقل ہتھیار ڈال دے گا تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ ایلچی نے کہا، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسرے ایلچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توبہ کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو میرے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اس سے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازوں کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ ملتا جا رہا تھا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ توبہ کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توبہ نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کروا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں ابھی کچھ وقت باقی تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توبہ نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ توبہ کے ساتھ اس کا ایک سالار اربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے توبہ اور اربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا اور تم نے اپنے مال اور اموال کو بھی بچا لیا۔ یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟
لوگ صلح کی خوشی میں شور و غل مچا رہے ہیں۔ توبہ نے جھوٹ بولا۔ وہ دیکھے میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد رضی اللہ عنہ پھندا سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بحر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بڑا ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسا مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایسے پرامن انداز سے توبہ وغیرہ کے ساتھ دیکھا تو ان کی تلواریں نیاموں میں تھی۔ تو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دھبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی جیسی سالار کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کا خزانہ اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، ان کی اسلام پر بھی پڑے گی جو وہ پھپتیاں کسیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنی بات پر اس طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے۔ توما اس کا نیب سالار عربیس پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ اسے سلاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں الاسرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مشہور مورخ ابن بیہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بغیر دانتوں کے
दांतों वालों से ज़्यादा खूबरू लगते थे। उनका ज़ैद और तकवा ज़रबल मिसल था। खलीफातुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका बहुत एहतराम करते थे और मुजाहिदीन उनके इशारे पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का इतना एहतराम था कि मैदान जंग में दोनों की पहली मुलाकात हुई तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से पर सवार नहीं थे, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि सलार आला थे, इसलिए अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उतरकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलना चाहा, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे दिल में अपने एहतराम को कायम रखें। अब वो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे बगैर दुश्मन के मुतल्लिक़ बड़ा अहम फैसला कर बैठे और उसे बदलने पर आमादा नहीं हो रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इशरा मुबशरा भी में से भी थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तमाम खूबियों और इस्लामी मुआशरे में इनकी कदर व मंजिल को तस्लीम करते हुए उस दौर के वक़ाए नगार और मुअर्रिख़ लिखते हैं कि जंगी अमूर की जो सूझबूझ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु में थी वो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु में नहीं थी। वो बारीकियों को नहीं समझते थे, अलबत्ता हर्ब ज़र में महारत रखते थे। मैं तुझे अमीर मानता हूँ अबू सुलेमान, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन ये सोच मैं अपने दस्तों के साथ पुरअमन तरीके से शहर में लाया गया हूँ। इब्न अल जरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आज तुझे दिखाऊँ मैं किस तरह शहर में दाखिल हुआ हूँ और रात से अब तक मुझे कैसी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इन रोमियों ने देखा कि ये लड़ नहीं सकते और मैं शहर में ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो ये तेरे पास जब पहुँचे मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दबदबे से कहा, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? मैंने इन्हें अपनी पनाह में ले लिया है, इनसे हिफाजत का वादा कर चुका हूँ। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात मानने पर आमादा नहीं थे। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अफसोस के लहजे में कहा, मैंने जब इनकी शर्तें सुनकर इन्हें हिफाजत का वादा दिया था तो इस वक्त मुझे गुमान तक न हुआ था कि तू मेरे फैसले पर एतराज़ करेगा। मैं ये भी नहीं जानता था कि तू लड़ रहा है। मैंने अपने अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक और इन्हीं के नाम पर रोमियों को बख्श दिया है। समझ ले अबू सुलेमान, मेरी बात समझ ले, मुझे बदअदी का अर्तकाब ना करने दे। दोनों के दरमियान बहस चलती रही। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुआफ़िज़ों को भी गुस्सा आ गया। वो तलवारें सोचकर तोबा और उसके साथियों पर झपटे। वो इन्हें कत्ल कर देना चाहते थे। इन्हें किसी तरह शक हो गया था कि ये रोमियों की चाल है जो दो सलारों को लड़ा रही है। मुआफ़िज़ों ने तोबा वगैरह पर हल्ला बोला तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ के इनके आगे हो गए। खबरदार, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पहले कुछ फैसला होने दो। ये अभी मेरी पनाह में है और तुम्हें जब तक हुक्म नहीं मिलता तुम कोई हरकत नहीं कर